بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اپنے وقت کے ولی کامل گزرے ہیں، ان کا ایک واقعہ نقل فرمایا۔ فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے وقت کے ایک بڑے ولی کامل تھے، اور اس وقت کے جو جعلی دیندار لوگ تھے ان کو آپ ہدایت فرمایا کرتے تھے، بھائی یہ کام چھوڑو، حقیقی دینداری اختیار کرو۔ نہیں وہ اختیار کرتے تھے تو آپ ان کی پول کھولا کرتے تھے، لوگ آپ کے مخالف ہو گئے، یہ تو ہماری قلعی کھولتا، یہ تو لوگوں نے شکایت کر کے حاکم وقت سے اور جھوٹی سچی باتیں لگا کر آپ کو گرفتار کروا دیا، آپ جیل کے اندر چلے گئے، بڑی خوشی خوشی آپ جیل میں گئے۔ جو پیچھے رہ گئے آپ کے دوست اور ساتھی، ان کو بڑا افسوس ہوا کہ ہمارا محبوب ذوالنون مصری قید ہو گیا ہے، جیل میں چلا گیا۔ ان کے دوستوں نے مشورہ کیا کہ چلو جیل میں چلتے ہیں اور جیل میں جا کر ذوالنون مصری کی خبر لیتے ہیں، اس سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے جب پہنچے جیل کے اندر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے، اور جب آپ سے بات کرنے لگے تو آپ نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سخت الفاظ ان کے لیے استعمال کرنے شروع کر دیے۔ وہ تو حیران ہو گئے کہ ہم تو پوچھنے آئے تھے اور ذوالنون مصری ہمیں صلواتیں سنا رہے ہیں۔ جب آپ نے کچھ زیادہ صلواتیں سنائی، لوگوں نے کہا میاں چھوڑو اس کو، چلو واپس چلو۔ وہ سارے کے سارے واپس چلے گئے۔ جب وہ واپس جانے لگے، حضرت ذوالنون مصری نے قہقہ لگایا، ہنسے اور فرمانے لگے کہ دنیا میں کہاں ہیں حقیقی دوست؟ یہ دوست ہیں جو میری گالی کو بھی نہ سہ سکے اور میری تلخ اور ترش باتوں کو بھی نہ سہ سکے، اور چلے گئے۔ یہ دوست نہیں، دوست وہ ہوتا ہے کہ دوست کی طرف سے اگر کوئی تلخ بات بھی آئے تو وہ اس کو برداشت کر لیتا۔ یہ واقعہ حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا، اور اس سے ہمیں سبق دی۔ فرماتے ہیں کہ دوست ہم چو زر بلا چوں آتش است، زر خالص در دل آتش خوش است۔ فرماتے ہیں دوست تو سونے کی طرح ہوتا ہے، اور کوئی تکلیف اس کو آئے، محبوب کی طرف سے کوئی مصیبت اس کو آئے تو وہ آگ کی مثل ہوتی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ کہ جب سونا آگ میں جاتا ہے تو وہ چمک جاتا ہے، جو اس کے اوپر میل کچیل ہوتا ہے وہ سب جل جاتا ہے، وہ سب ختم ہو جاتا ہے، اور وہ چمک کر سامنے آ جاتا ہے۔ تو دوست کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئے، اللہ ہمارا دوست ہے، اللہ کی طرف سے اگر کوئی مصیبت آئے، کوئی پریشانی آئے تو آدمی گھبرا نہیں جاتا، برائی نہیں کرنے لگتا، رب سے ناراض نہیں ہو جاتا کہ دوست کی طرف سے آیا ہے، بلکہ وہ تکلیف تو اس کو چمکا دیتی ہے۔ اور دوست کی طرف سے کوئی مصیبت آئے، جس طرح سونا چمک جاتا ہے تو آدمی بھی چمک جاتا ہے اس کی محبت کے اندر۔ محبت کا امتحان اس وقت ہوتا ہے، جس طرح ذوالنون مصری نے امتحان لیا کہ اگر یہ میرے سچے دوست ہیں تو میری کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کر لیں گے۔ اللہ کی طرف سے بھی امتحان آتا ہے، کبھی کوئی پریشانی آ گئی، کبھی کوئی دکھ آ گیا تو اس پہ پھول پھول نہیں بکنا چاہیے، زبان سے کوئی نازیبہ باتیں اللہ کے لیے نہیں نکالنی چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ یہی سچے دوست ہونے کی علامت ہے۔ قرآن بھی اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ۔ اللہ فرماتا ہے جب میں
نعمتیں دیتا ہوں اپنے بندے کو تو بڑا خوش ہوتا اور کہتا ہے اللہ نے مجھے بڑا عزت سے رکھا ہے، بڑا کرم کیا ہے، بڑی عنایتیں اس کی، یہ فلاں نعمت ہے، فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی. تو ہم مائزہ مبتلا فقدر علیہ رزق، تھوڑا سا رزق تنگ کر دیتا ہوں، تھوڑا سا اس کو امتحان لیتا ہوں، آزمائش کرتا ہوں اس کی. فیقول ربی ہان، اول پھول بکنے لگتا ہے، ہم نے تو میری ہاتھ کر دی، میں ہی رہ گیا تھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس مصیبت کے لیے، یہ مصیبت مجھے ہی بھیجنی تھی. طرح طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتا، رب نے یہ کر دیا، رب نے میرے ساتھ یہ کر دیا، رب نے وہ کر دیا. اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہ ہوتے ہیں نعمتیں دوں یا زحمتیں دوں ہر ایک کے اندر خوش رہتے ہیں، مجھ سے راضی رہتے ہیں. اور یہی دوست ہونے کی علامت ہے کہ دوست کی طرف سے اچھائی آئے تب بھی خوش ہو، دوست کی طرف سے کوئی برائی آئے تب بھی خوش ہو، اس کے اندر کوئی راحت آئے تب بھی خوش ہو، کوئی تکلیف آئے تو اس کے اندر بھی وہ راضی ہو کہ دوست کی طرف سے آئی. اسی طرح دنیا کے اندر بھی، اور حضور رحمۃ اللہ علیہ دوسرا سبق دینا چاہتے ہیں اس واقعے سے. اسی طرح دنیا کے اندر بھی اگر اپنے کسی دوست کی طرف سے آپ کو کوئی برائی پہنچے تو ناراض نہیں ہو جانا چاہیے، کوئی تلخ اور بات پہنچے تو اس سے ناراض نہیں ہو جانا چاہیے. سوچنا چاہیے کہ تمہارا دوست ہے، وہ ہو سکتا ہے تمہارے حق میں وہ بات کہہ رہا ہو سکتا ہے تمہیں وہ بری لگ رہی ہو لیکن تمہارے لیے وہ اچھائی ہو سکتا ہے تمہاری اصلاح کے لیے وہ کہہ رہا ہو. تو دوست کی بات پر برا نہ مانو، اس کی تلخ بات کو گوارا کرو، سنو. یہ دوستی کی علامت ہے، یہ سچے دوست ہونے کی علامت ہے کہ کسی دوست کی بات پر انسان کو غمزدہ نہیں ہونا چاہیے، غصے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جس طرح اس کی اچھی بات پر خوش ہوتے ہو اگر کوئی وہ تلخ اور ترش بات کہتے تب بھی اس پہ ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ علامت ہے سچی دوستی کی. اسی سے متصل اور اسی مناسبت سے مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسرا واقعہ نقل فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا. فرماتے ہیں حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دور کے اندر ایک غلام تھے. ان کا ایک آقا تھا جو ان سے بڑی محبت کرتا تھا، اس لیے کہ حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ہوا اور حرص کے غلام نہیں تھے، وہ اپنے محبوب آقا کی اطاعت کے پابند تھے وہ، اور ان کو اپنی اطاعت سے ایسا راضی کیا تھا اس نے حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آقا کو کہ وہ ان کے بغیر کھانا نہیں کھاتا تھا. ان کا آقا حضرت لقمان کے بغیر، اور اپنی اولاد سے بھی زیادہ ان کو محبوب اور عزیز رکھتا تھا. ایک روز حضرت لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کے آقا کے پاس ایک خربوزہ آیا، کچھ خربوزے آئے. اس نے فوراً خربوزہ کاٹا، اور خربوزہ کاٹنے کے بعد پہلی پھانک اس کی حضرت لقمان کو دی، لو کھاؤ، کیونکہ اس کی عادت تھی کہ اس کو وہ لقمان اتنے محبوب تھے کہ وہ کھانا بعد میں کھاتا تھا، پہلے ان کو کھلاتا تھا. اس نے کہا یہ خربوزہ آیا ہے کہ پہلے میں لقمان کو دوں گا. چنانچہ حضرت لقمان کو اس نے پھانک دی. حضرت لقمان نے بڑے مزے لے کر وہ پھانک، تو اس نے پھر دوسری پھانک کاٹی خربوزے کی، وہ دی حضرت لقمان کو. حضرت لقمان نے وہ بھی بڑے مزے لے کے کھائی. مرحوم فرماتے ہیں 17 کاشیں، 17 پھانکے وہ دیتا رہا محبت کے اندر حضرت لقمان کو، اور حضرت لقمان مزے لے کر کھاتے رہے، مزے لے کر کھاتے رہے، واہ 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 کہتے رہے. آخری پھانک جب بچی، اس نے کہا میں بھی تو چکھوں. اس نے جب وہ چکی تو وہ کڑوی زہر تھی، زبان پہ رکھنا مشکل ہو گیا، حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا، حلق تک کڑوا ہو گیا. اس نے فوراً تھوک. اور لقمان سے کہا لقمان کتنی دیر سے میں تمہیں دے رہا ہوں، ایک پھانک نہیں، 2 نہیں، 17 تم نے کھا لی ہیں، اور تم نے اف تک نہیں کی، تم نے یہ تک نہیں کہا کہ کڑوی، حالانکہ یہ تو زہر ہے، یہ تو اور اتنا سخت کڑوا ہے کہ میرا پورا حلق تک کڑوا ہو گیا، اور تم بڑے مزے لے کے کھا رہے ہو. وجہ کیا اس کی؟ تمہیں ایسی کڑواہٹ محسوس نہیں ہو؟ تمہیں یہ خربوزہ کڑوا نہیں لگا؟ یہ تو بڑا زہر ہے، کڑوا یہ تو. سبحان اللہ. حضرت لقمان علیہ السلام نے کیا پیارا جواب دیا. فرمایا میرے آقا آپ نے جس محبت بھرے ہاتھوں سے مجھے آپ کھلا رہے تھے، اس محبت کی مٹھاس نے اس کی کڑواہٹ کو دور کر دی.
بے شک یہ بڑے کڑوے تھے، تلخ تھے بڑے، اس کو زبان پہ رکھنا بھی مشکل تھا، لیکن جس محبت سے آپ نے مجھے دیا ہے، اس محبت نے اس کی تلخی کو ختم کر دیا۔ اس محبت کی وجہ سے یہ تلخ خربوزہ بھی میرے لیے شیریں بن گیا، اور مجھے اس کی تلخی محسوس نہیں۔ اس واقعے کو نقل کرنے کے بعد مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اس سے سبق دیتے ہیں، فرماتے ہیں یہ محبت بھی عجیب چیز ہوتی ہے، یہ محبت جو ہوتی ہے وہ ماہیت کو بدل دیتی ہے، قلب میں ماہیت کر دیتی ہے۔ اب دیکھیے ایک تلخ چیز ہے اس کو شیریں بنا دیا، اور کیا کیا بدلتی ہے وہ محبت کی کیا شان ہے، محبت کی کیا طاقت ہے۔ فرماتے ہیں از محبت تلخ ہا شیریں شود، اور از محبت مسحا زریں شود۔ فرماتے محبت ہو تو کوئی تلخ چیز بھی تیرے سامنے ہوگی تو وہ بھی میٹھی ہو جائے گی۔ محبت کے اندر تانبا بھی ہوگا، اور محبوب تجھے دے گا تو وہ تجھے سونا لگے گا، تیرے لیے سونا بن جائے گا۔ از محبت خار ہاں گلمی شود، اور از محبت سرک ہاں ملمی شود۔ محبت ہو تو کانٹے بھی پھول بن جاتے ہیں، محبوب کے ہاتھ سے کانٹا بھی ملے تو وہ بھی محب کو پھول لگتا ہے۔ محبت ہو تو سرکہ بھی اگر ہو تو محب کے لیے وہ شراب بن جاتا ہے۔ از محبت سجن گلشن می شود، اور بے محبت روضہ گلخن می شود۔ محبت ہو تو قید خانہ بھی چمن بن جاتا ہے، گلستہ بن جاتا ہے۔ محبوب اگر بھیجے کسی قید خانے کے اندر، محبوب کی وجہ سے اگر کوئی قید ملے، محبوب کی وجہ سے اگر کوئی تکلیف ملے اور جیل ملے، تو وہ جیل بھی اس کے لیے گلشن ہو جاتی ہے، گلستہ بن جاتی ہے۔ اور بغیر محبت کے اگر باغ بھی ہو تو وہ بھٹی بن جاتا ہے۔ از محبت مردہ زندہ می شود، اور وز محبت شاہ بندہ می شود۔ محبت کی تو یہ طاقت ہے کہ مردے کو بھی زندہ کر کے کھڑا کر دیتی ہے، اور محبت کی یہ طاقت ہے کہ شاہ بھی ہو تو غلام بن جاتا ہے۔ جس سے محبت ہو جاتی ہے وہ شاہ بھی ہو تو اپنے اس محبوب کا غلام بن جاتا ہے۔ یہ محبت کی طاقت ہے کہ محبت جو ہے وہ حقیقت کو بدل دیا کرتی ہے، ماہیت کو بدل دیا کرتی ہے۔ ایک فائدہ تو مولانا روم رحمۃ اللہ یہ بیان کیا کہ محبت کی بڑی طاقت ہے، محبت فاتح عالم ہے۔ دوسرا فائدہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، بظاہر تو وہ غلام تھے حضرت لقمان، لیکن حقیقت میں چونکہ وہ ہوا و حوث سے، حرص سے پاک تھے، وہ حقیقت میں وہ آزاد تھے۔ دنیا ان کو غلام کہہ رہی تھی، لیکن حقیقت میں وہ آزاد تھے۔ وہاں روم فرماتے ہیں کہ دنیا نے الٹا نام رکھا ہوا ہے، آزادی کا نام قید رکھ دیا، قید کا نام آزادی رکھ دیا۔ جو حرص اور حوث سے آزاد ہو، جو اپنے نفس کا غلام نہ ہو، جو اپنی نفس کی خواہشات کا تابع نہ ہو، وہ حقیقت کے اندر آزاد ہے۔ اور کتنا ہی آزاد کیوں نہ ہو، لیکن اگر اپنے نفس کی اور اپنی نفس کی خواہشات کا وہ غلام ہے تو حقیقت میں وہ غلام ہے۔ دنیا نے غلامی کے اور آزادی کے معنی بدل دیے ہیں۔ آزاد وہ ہے کہ جو نفس کا غلام نہ ہو، جو نفس کا غلام ہے وہ حقیقت کے اندر غلام ہے۔ اسی طرح دنیا کے اندر تاریکی اور روشنی کا بھی معنی بدل گئے۔ وہ امور کی جو تاریکی ہیں ان کو ہم روشنی سمجھے بیٹھے ہیں، جو روشنی ہے اس کو ہم تاریکی سمجھے بیٹھے ہیں۔ عورت کی آزادی کی بات ہوتی ہے، عورت کی آزادی کی بات ہوتی ہے، اور یہاں تک آزادی کی بات ہوتی ہے کہ میرا جسم میری مرضی۔ یہ آزادی یہ تاریکی ہے،
کہتے ہیں یہ روشنی ہے، یہ کہتے ہیں روشن خیالی ہے، یہ روشن خیالی نہیں ہے، یہ روشنی نہیں ہے، یہ تاریکی ہے یہ. اور تم جسے تاریکی سمجھے بیٹھے ہو وہ تاریکی نہیں، وہ روشنی ہے. اللہ نے آزادی دی ہے، عورت کو آزادی دی ہے، اسلام نے عورت کو آزادی دی ہے، لیکن جتنی آزادی اس نے دی ہے وہ روشنی ہے. تم جس آزادی کی بات کر رہے ہو یہ آزادی نہیں ہے، یہ تاریکی ہے، یہ روشنی نہیں ہے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں روشنی تاریکی کا بھی ہے، مفہوم بدل گیا ہے. وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ نے دو گروہ بیان فرمائے، ایک اولیاء رحمان اور ایک اولیاء شیطان. فرمائے ایک وہ لوگ ہیں جو رحمان کے دوست ہیں اور ایک وہ لوگ ہیں جو شیطان کے دوست ہیں. جو شیطان کے دوست ہیں وہ شیطان کی باتیں کریں گے، جو رحمان کے دوست ہیں وہ رحمان کی باتیں کریں گے. جو شیطان کے دوست ہیں ان کو رحمان کی باتیں برے لگیں گی اور رحمان کے دوستوں کی باتیں برے لگیں گی. یہی وجہ ہے نا جو کہتے ہیں کہ ہمارا علماء سے گزارا نہیں ہوتا، ہماری علماء سے نہیں بنتی، ہماری ان دیندار لوگوں سے نہیں بنتی. یہ جاہل لوگ ہیں، یہ جہالت کرتے ہیں، جاہلانہ باتیں کرتے ہیں وہ. اس لیے کہ تم اولیاء شیطان ہو، تم شیطان کے دوست ہو، اس لیے تمہیں یہ باتیں بری لگ رہی ہیں. جو اولیاء رحمان ہیں وہ رحمان کی باتیں تم تک پہنچائیں گے. اولیاء شیطان سے نکل کے آؤ، اولیاء رحمان کے اندر آؤ، تب تمہیں یہ باتیں اچھی لگیں گی جو اللہ کے رسول کی باتیں. ورنہ تم ان کی بھی برائی کرتے رہو گے باتوں کی، اور جو باتیں کرنے والے ہیں ان کو بھی تم برا کہتے رہو گے اور جاہل کہتے رہو گے. مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی لیے تمہاری نہیں بنتی کہ وہ کہتے ہیں کہ سینما بند کرو، وہ کہتے ہیں فحاشی کے اڈے بند کرو. اولیاء رحمان کہتے ہیں بدکاری کے اڈے بند کرو، جوئے کے اڈے بند کرو، اور تمہیں تو یہ سب باتیں بری لگیں گی. اولیاء شیطان تو کہتا ہے یہ سب چیزیں کھلنی چاہیے، اسی سے تو میرا کاروبار چلتا ہے، یہ تمہیں اچھی لگتی ہے بات، تو تمہاری کہاں بنے گی ان سے. حقیقت میں جو تصور ہے، حقیقت میں جو روشنی کا تصور ہے اس کو حاصل کرو. اولیاء رحمان کے اندر اپنے آپ کو شامل کرو تاکہ تمہیں یہ ساری باتیں اچھی لگیں اور یہ باتیں تمہیں علم نظر آئیں، جہالت نظر نہیں آئیں گے. پھر اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اولیاء رحمان کے گروہ میں شامل کرے اور اولیاء شیطان کے گروہ سے ہمیں محفوظ و مامون فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.